ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب میرے دوستو آتے ہیں تعویذ کے معاملے میں۔ روایت سنائی جاتی ہے من علق التمیمۃ فقد اشرک، بڑی سنائی جاتی ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ میں نے کہا تمیمہ کا لفظ ہے، تعویذ کا نہیں ہے۔ من علق التعویذ فقد اشرک نہیں ہے، من علق التمیمۃ فقد اشرک ہے کہ جس نے تمیمہ لٹکایا۔ تعویذ اور تمیمے میں زمین آسمان کا فرق ہے، کفر اسلام کا فرق ہے، مشرق مغرب کا فرق ہے، بعد المشرقین کا فرق ہے۔ تم نہیں سمجھے؟ حضور کے زمانے میں کون سا عامل تمیمہ لکھتا تھا؟ یہ کفار تھے جو بتوں سے مدد مانگتے تھے، اس تعویذ کو تمیمہ کہتے تھے، اس لیے شرک کہا گیا۔ تعویذ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تمیمہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس جگہ تمیمے کا ترجمہ تم تعویذ کیوں کرتے ہو؟ بھئی تمیمہ وہ تعویذ ہوگا جو کفر، شرک اور غیر اللہ کی پکار کا معاملہ ہے، جہاں توحید کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے۔ توحید بنیاد ہے، اللہ جیسے رسول اللہ کی ذات میں ختم نبوت بنیاد ہے، ایسے اللہ کی ذات کے معاملے میں توحید بنیاد ہے، ورنہ پیچھے کیا بچا؟ تو وہ چیز تھی، رہ گیا تعویذ۔ تعویذ کا معاملہ تو یہ نہیں ہے۔ میں نے تو تعویذ کے معاملات میں رسالت مآب علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کی روایات اگر آپ کی خدمت میں تتبع کر کے رکھوں نا، یقین مانے یہ وقت اس کی اجازت نہ دے، میں 2-4 آپ کی خدمت میں مشت اذکر وارے پر نمونے پیش کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1727، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں كنا نرقی فی الجاہلیہ، ہم جاہلیت کے زمانہ، اسلام کی ابتدا سے پہلے، اعلان نبوت محمدیہ سے پہلے تعویذ کے معاملے کیا کرتے تھے۔ جب اعلان نبوت ہوا، ایمان لائے، حضور کے سامنے پیش ہوئے، ہم نے عرض کیا فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، کیف تری فی ذالک، ہم یہ رقیہ کا کام، یہ تعویذات کا کام کرتے تھے، آپ اس معاملے میں اسلام کے بعد ہمیں اس کی اجازت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، ذرا مجھے اپنے تعویذ پیش کرو، اپنے جو پڑھتے ہو وہ چیزیں پیش کرو۔ ہم نے پیش کی تو فرمایا لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، فرمایا ان میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کوئی شرک کی بات نہ ہو۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ ضعیف مسلم۔ کیا نام ہے؟ ہاں صحیح مسلم۔ یہ میں نے صرف اس لیے کہا ہے کہ تسی اے نہیں کہنا میرے جان دے بعد کہ حضرت قریشی صاحب اے تیرا خاندانی سی، اس لیے آ کے کسی ضعیف روایت نو پھڑ کے گیا۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ صحیح مسلم۔ او عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ خود عامل ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں میں اس زمانے میں عملیات کرتا تھا، میں نے عملیات حضور کے سامنے پیش کیے تو مہر نبوت لگ گئی کہ قرآن حدیث کے مطابق ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آئیے میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، یہ شرک نہ ہونے کی بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ شرک تو کفر کی بنیاد ہے، پھر مؤثر حقیقی اللہ کو نہیں سمجھا جائے گا نا۔ میں نے کہا نا عقیدہ ٹھیک ہو، یہ وہی چیز ہے، مؤثر حقیقی اللہ کو نہیں سمجھا جائے گا تو شرک کے منتر لکھے جاتے ہیں، اسی لیے کلمات مجہولہ جائز نہیں۔ آئیے ذرا آگے، قرآن کریم کو رب کریم نے کتاب بھی کہا ہے، قرآن بھی کہا ہے، قرآن مجید بھی کہا ہے، کتاب اور کلام بھی کہا ہے، اور ایک اور نام بھی دیا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن اللہ کہتے ہیں میں نے اتارا ہے، اس میں کیا ہے؟ بولیے بولیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ یہ شفا ہے تو شفا کسے کہتے ہیں؟ بیماری سے تندرستی۔ تو جو بندہ پڑھنے والا ہوگا وہ پڑھ لے گا، جو بچہ پڑھنے والا نہیں ہوگا لکھ کے اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا جائے گا۔
یہ میں نہیں کہتا، صحابی رسول کر رہے ہیں. آؤ میں حضور کے گھر کا بندہ پیش کر رہا ہوں، رسول اللہ کے صحابہ کا بندہ پیش کر رہا ہوں. بنو سہم کا چشم و چراغ حضرت عمرو بن العاص، دہات العرب اربع، امام ذہبی نے سیر اعلام میں لکھا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے، بعد کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ عرب کے 4 ذہین تھے، ان میں ایک ذہین عمرو بن العاص ہیں. صحیح مسلم میں ہے جب ایمان لا رہے تھے خالد ابن ولید کے ساتھ مکہ سے چلے، مدینہ ابھی پہنچے نہیں تھے، حضور پاک نے صحابہ کو فرمایا میرے رب نے فرشتہ بھیجا، مجھے اطلاع دی مکہ کی جگر کے 2 ٹکڑے مکہ نے تمہاری طرف بھیج دیے ہیں، ایک خالد ایک عمرو بن العاص. جب ایمان لائے تو حضرت خالد نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے. حضرت عمر کی باری آئی، حضور نے ہاتھ بڑھائے. صحیح مسلم، حضور پاک نے ہاتھ بڑھائے، حضرت عمر نے ہاتھ بڑھائے. مجھے دیکھیں، نبی پاک نے ہاتھ بڑھائے تو عمرو بن العاص نے. جب حضور نے ہاتھ بڑھایا آگے کلمے کے وعدے کے لیے، عمرو بن العاص نے ہاتھ پیچھے کر لیا. امام مسلم لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کو حضور نے فرمایا مالک یا عمر، کیا ہوا؟ کانا اشترط، اسلام تو لاؤں گا، ایک شرط بھی لگا رہا ہوں. رسالت امام نے فرمایا ماذا تشترط، کیا شرط ہے؟ کہ یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہوں، آپ کے نمائندے کے مقابلے میں حبشہ کے بادشاہ کے پاس میں گیا تھا، میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، حالت کفر میں مر جاتا تب بھی جہنم. اسلام لا رہا ہوں، اس کے بعد بھی اگر آگ ملے تو میرے کلمے کا فائدہ. عمر کہنا کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ایک ہی بات ہے، کلمہ میں پڑھتا ہوں، وعدہ کیجیے اللہ سے جنت لے کے آپ دیں گے. یہ وقت ہے جب حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور عمر نے بھی اٹھائے ہوئے ہیں. فرمایا عمر ہاتھ آگے کرو، آج میں تم سے وعدہ کر کے تمہیں اسلام میں داخل کروں. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اس روایت کی پوری تفصیل پڑھیں تو یہی حدیث ہے. میرے دوستو، یہ عمرو بن العاص ہے. یہ تعویذ کیسے لکھتے تھے؟ اپنی اولاد کو کیا لکھواتے تھے؟ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن العاص، ایسے صحابی جو روزانہ روزہ رکھنے کے لیے حضور پاک کی دعا کے پاس گئے، دعا دے میں روزانہ روزہ رکھوں گا. فرمایا عبداللہ ایسے نہیں. کہا چلو یا رسول اللہ ایک دن چھوڑ کے. کہا عبداللہ ایسے بھی نہیں. کہا یا رسول اللہ تیسرے دن تو ضرور رکھوں گا، بس میرے لیے دعا کر لیں. وہ بندہ ہے جن کو کہا جاتا ہے صائم النہار وقائم اللیل، رات کو مصلے کی پیٹھ پر اور دن کو روزے کے ساتھ، شب دار، تہجد گزار، نیکوکار. یہ وہ بندہ ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. آؤ میں ان کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس حدیث پاک کو سنیے. امام احمد ابن حنبل جیسا بندہ روایت لا رہا ہے، امت کا 4تھا بڑا امام. مسند امام احمد بن حنبل، مسند مقصرین من الصحابہ، مسند عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، حدیث پاک 6696 طبع بیروت. ان عمرو ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم. علماء جانتے ہیں عمرو ابن شعیب ان ابی ان جدہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی مشہور ترین سند ہے. ان رسول اللہ کان یسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذکر کرتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم من الفزع کلمات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گھبراہٹ اور خوف کے وقت یہ کلمات سکھاتے تھے. وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سکھاتے. وکان عبداللہ ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر یعلمہن من اکل من بنیہ، حضرت عبداللہ بن عمر اپنی اولاد میں جو بڑا ہوتا اسے پڑھنا سکھا دیتے. وَمَن لَّمْ يَعْقِلْ، ابھی جو سمجھنے کے قابل نہ ہوتا، بچہ ہوتا پڑھنے کے قابل نہ ہوتا، كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ، اس کے لیے تعویذ لکھتے، اس کے گلے میں لکھ کے لٹکا دیتے. مولانا اقبال پہ فتویٰ بعد میں آئے. میں اس دھرتی کا افضل ترین فرد کی شخصیت پیش کر رہا ہوں، افضل ترین طبقے کے فرد کی شخصیت پیش کر رہا ہوں. آپ بتائیں جو پڑھنے والا نہیں ہے اس کے لیے لکھ کے اس کے گلے میں لٹکاتے. تو مجھے سناتا ہے جس نے تعویذ لٹکایا وہ شرک ہے. وہ تعویذ نہیں تھا، وہ تمیمہ تھا. یہ صحابی کا عمل، اس کی تشریح ہے.
اچھا سنیے، یہ کہیں گے آیت ایک صحابی دا عمل کوئی اور پیش کر دیو، آؤ میں رسول اللہ کے گھر کا فرد پیش کر رہا ہوں، صرف تعویذ لکھنا نہیں۔ حضرت آپ کوئی تعویذ دیتے ہوں گے کہ گھول کے پی بھی لیں، قرآنی آیت آئے میں پڑھنے لگا ہوں، توجہ۔ امام ابن القیم الجوزیہ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، ابن قیم الجوزیہ عام بندہ نہیں ہے، یہ صرف یہاں نہیں عالم عرب میں بھی مسلم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی پاک کے گھر کے فرد، حضور کے چچا زاد بھائی، حبر الامہ جن کو لقب رسول ملا ہے، جب کسی عورت پر بچے کی پیدائش میں مشکل وقت ہوتا، پین آف دا ڈیلیوری، پیدائش کے وقت تکلیف ہوتی، تو حضرت ایک کاغذ پر 2 قرآنی آیات لکھتے، 2 کلمات لکھتے اور فرماتے اسے پانی میں گھول کے پلا دیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ کی زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 328 فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ فرماتے میں نے لکھ دیا ہے، گھول کے جا کے اس خاتون کو پلا دو، پین آف دا ڈیلیوری، پیدائش کے وقت درد سے کی تکلیف ختم ہو جائے۔ لو جی اے لکھ کے بھی دیں دے تے گھولتے بھی پلا دیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ روایت صحابی کی، فنی حدیث کے طور پہ تو اسے کہیں گے موقوف، لیکن یاد رکھیں غیر مدرک بالقیاس صحابی کا قول حدیث مرفوع ہوتی ہے۔ غیر مدرک بالقیاس کسے کہتے ہیں؟ جو عقل سے سمجھ نہ آئے، 2 اور 2 4، 4 اور 4 8، 8 اور 8 16، 16 16 32، 32 32 64، یہ عقل سے سمجھ آتی ہے، تو یہ تو حدیث مرفوع نہ بنے اگر صحابی کہہ دے۔ لیکن غیر مدرک بالقیاس جو صحابی کہے یہ جنت کا بدلہ، صحابی کہے یہ کرو یہ جہنم، صحابی کہے یہ کرو یہ ایسے، غیر مدرک بالقیاس عمل صحابی، قول صحابی، حدیث مرفوع کے حکم ہے۔ تو آپ بتائیں، گویا میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس سے بڑی بات آپ اور کون سی لیں گے؟ اور سنیے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے، آؤ میں آپ کی خدمت میں مکمل مزید بھی پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر فصل ثانی میں کتاب الطب والرقا کے اندر مستقل تفصیل دی ہے۔ 2880 نمبر روایت، 2881 نمبر روایت کی تفصیل میں وہ کہتے ہیں وَأَمَّا مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالدَّعْوَاتِ الْمَعْصُورَةِ النَّبَوِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَلْ يُسْتَحَبُّ سَوَاءً كَانَ تَعْوِيذًا أَوْ رُقْيَةً أَوْ نَشْرَةً فَأَمَّا لَا لُغَةِ الْعِبْرَانِيَّةِ وَنَحْوِهَا فَيَمْتَنِعُ لِاحْتِمَالِ الشِّرْكِ فِيهِ أَيْضًا أَوْ تَعَلَّقَ التَّمِيمَةِ أي أخذتها علاقة والمراد من التميمة من تمائم الجاهلية ورقاها فإن قسم الذي اختص به باسم الله تعالى وكلماته غير داخل في جملة بل هو مستحب مرجوء البركة عرف من ذلك أصل السنة وقيل يمنع إذا كان نوع قدح في التوكل ويعيده السنيع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على ما تقدم والله عالم۔ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے تعویذات کا یا دم کا، اس کے لیے قرآنی آیات چاہیے، اللہ کے نام چاہیے، صفات چاہیے، رسول اللہ سے منقول دعاؤں پر مشتمل تعویذ چاہیے، تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے، تعویذ کی شکل میں ہو، نشرہ کی شکل میں ہو، پڑھنے کی شکل میں ہو، پھر تو ٹھیک ہے۔ ہاں کسی عبرانی یہودی زبان کے اندر ہوگا تو پھر تو شرک ہے، اس کو چھوڑا جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے اسی کتاب میں دلیل دی ہے، گلے میں ہار لٹکانے والی چیزوں کا تمیمہ اور ہے، تعویذ و منتر کا معاملہ جاہلیت میں رائج تھا وہ اور ہے، وہ تعویذ اس تعویذ کی قسم میں داخل نہیں ہے۔ بھائی یہ تو
مستحب ہے وہ تو حرام ہے، اس سے برکت ملتی ہے، اس سے نحوست ملتی ہے، اور یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے، معلوم ہے۔ ایک قول یہ ہے اگر اللہ سے توکل ہٹے پھر نہ کریں، ذریعہ سمجھیں تو ضرور کریں۔ ہمارے اس قول کی تائید رسول اللہ کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کے عمل سے ہوتی ہے۔ یہ ملا علی قاری کہہ رہا ہے۔ اندازہ لگائیں ہمارے اکابر نے اس پر کتنا کام کیا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، کل میں نے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا، ہیں تو افغانی، ہرات کے رہنے والے ہیں، لیکن ہرات سے ہجرت کی تھی روافظ کی زیادتیوں پہ، اور تشریف لے گئے کہاں؟ جنت المعلی مکہ مکرمہ کے قبرستان میں، آج بھی مدفون ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ملا علی قاری کیا ارشاد فرما دیا، کھول کے رکھ دیا۔ میں پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جادو ایک تلخ حقیقت ہے، اس کا وجود ہے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ روحانی علاج ثابت ہے سنت نبوی سے بھی، اور یہ علم بالکل موجود ہے، لیکن شعبدہ بازوں سے بچیو، اہل حق کی خدمت میں پہنچیو۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔